أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. آج کا درس سورۃ النحل آیت نمبر 37 سے شروع ہو رہا ہے. ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان تحرص على هداهم، اگر آپ حرص کریں، اگر آپ خواہش کریں ان کافروں کی ہدایت کے بارے میں، فإن الله لا يهدي من يضل، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا اس کو جس کو اللہ گمراہ کر دے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اس سے پہلے دو آیتوں میں، آیت نمبر 35 اور 36 میں، ان کافروں کا، مشرکین مکہ کے جو مشرک تھے، ان کا ایک بہانہ، ایک جھوٹا بہانہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا. وہ کیا کہتے تھے؟ ان کا جھوٹا بہانہ کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم بتوں کی عبادت نہ کرتے. ہم جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نہیں روک رہا ہے، اس کا مطلب ہم صحیح ہیں. یہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر روکنا چاہتا تو روک دیتا. اگر ہم غلط ہوتے، بتوں کی عبادت کرنے میں اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں روک دیتا. اللہ تعالیٰ نہیں روک رہا ہے، اس کا مطلب ہم صحیح کر رہے ہیں. نعوذ باللہ. تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا تھا، اور اس جواب کا خلاصہ یہ تھا کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کی جگہ بنایا ہے. ابھی جو ڈیبیٹ ہوئی ہے اس میں بھی یہی مسئلہ چھیڑا گیا تھا. مفتی شمائل ندوی دامت برکاتہم اور ملحد جاوید اختر کی طرف سے یہی سوال اٹھایا گیا تھا کہ اگر اللہ رب العزت ہے، اللہ موجود ہے، تو پھر ظلم کیوں ہونے دے رہا ہے؟ برے کام کیوں ہو رہے ہیں؟ زنا کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب پچھلی آیتوں میں دیا ہے. اسی طرح 8ویں پارے کے پہلے صفحے پر بھی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے. 8ویں پارے کے پہلے صفحے پر بھی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ لوگ یہ کام نہ کرتے، کفر والے، شرک والے، زنا، ظلم، زیادتی، جو گندے کام کر رہے ہیں، گنہگار لوگ، کافر لوگ، مشرک لوگ جو برے کام کر رہے ہیں، اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ نہ کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر اپنا پاور استعمال کرے، اللہ تعالیٰ اگر اپنی طاقت استعمال کر کے لوگوں کو غلط کام سے روکنا چاہے تو کوئی بھی غلط کام کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کیوں نہیں روک رہا ہے؟ کیونکہ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں انسانوں کو پورا اختیار دوں، انسانوں کو میں پورا اختیار دوں. وہ اپنے اختیار سے صحیح راستہ چنیں یا غلط راستہ چنیں، صحیح کام کریں یا غلط کام کریں، تبھی تو پھر جنت اور جہنم ہے. اگر اللہ تعالیٰ زبردستی یہاں پر گناہ نہ کرنے دے، گناہ کی طرف انسان قدم بڑھائے اور فوراً غیب سے آواز آ جائے، فرشتہ آ جائے
اور جہنم نظر آئے تو پھر اختیار کہاں رہا؟ پھر تو اختیار ہی ختم ہو گیا، پھر تو انسان مجبور ہو جائے گا اچھے کام کرنے پر، پھر تو انسان مجبور ہو جائے گا اچھے کام کرنے پر۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی طاقت سے روکے، ہر غلط کام پر فوراً روکے، تو پھر تو انسان با اختیار نہیں رہا، انسان کا اختیار ختم ہو گیا، مجبور ہو گیا، تو مجبور ہو گیا تو پھر فرشتوں کی طرح ہو گیا۔ تو فرشتوں کے لیے تھوڑی جنت ہے، جنت کے جو مزے ہیں وہ انسان کے لیے کیوں ہیں کہ وہ اپنے اختیار کو صحیح استعمال کرتا ہے۔ وہ چاہتا تو گناہ کر سکتا تھا، حرام کام کر سکتا تھا، عیاشی کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، اپنے سارے جذبات کو قابو کیا اور اپنے اختیار سے اس نے صحیح راستہ چنا، اسی لیے تو اس کو جنت کے مزے دیے جائیں گے۔ اور کافروں کو جہنم اسی لیے دی جائے گی کہ انہوں نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا ہے۔ اور ظالم جو ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں تو صاف آیت اتاری ہے۔ غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے، جو ظلم کر رہے ہیں، تو نعوذ باللہ یہ نشانی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نہ ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ڈیل دینے کی علامت ہے یہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے 13ویں پارے میں صاف کہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ظالم جو کر رہے ہیں اس کو اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تو ان کو مہلت دے رہا ہے اس دن تک کے لیے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ یہ جواب آ گیا کہ غزہ میں اللہ تعالیٰ ظلم روک کیوں نہیں رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ جو ظالم ظلم کر رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے آج جو جمعے میں بیان ہوا الحمدللہ، الشہید، اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے شہید پر، وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ گواہ ہے، ہر ایک کے عمل دیکھ رہا ہے، ظالموں کا ظلم دیکھ رہا ہے۔ اس کے بارے میں سورہ بروج 30ویں پارے میں جو سورت ہے سورہ بروج، اس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوم کا، بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک شخص کا واقعہ بیان کیا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں کچھ مسلمانوں نے اسلام قبول کر لیا، تو اس بادشاہ نے کیا کیا، آگ جلائی۔ اس بادشاہ نے بڑی خندق، بہت گہرا گڑھا کھودا اور اس میں ہزاروں مسلمانوں کو اس میں ڈال دیا، اس نے زندہ اس میں ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کو بیان کر کے وہاں پر اپنا یہ شہید والا نام بیان کیا ہے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ انہوں نے مسلمانوں سے جو بدلہ لیا ہے، مسلمانوں کو جو ستایا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں جو غالب ہے، قابل تعریف ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یعنی ظالم جو ظلم کر رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ سب لکھا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا حساب لیں گے۔ تو خیر بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، کافر یہی کہتے تھے، یہی بہانہ بناتے تھے کہ ہم جو کفر اور شرک کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں روکتا کیوں نہیں ہے، اس کا مطلب ہم صحیح ہیں۔ صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو روکتا نہیں، زبردستی کسی پر نہیں کرتا، نہ ہدایت کے لیے زبردستی کرتا ہے، نہ گمراہی سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ زبردستی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے رکھی ہے، جس کو ہدایت کا راستہ اختیار کرنا ہو وہ اس پر چلے، جس کو گمراہی کا راستہ اختیار کرنا ہو وہ اس پر چلے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جلدی بدلہ نہیں لیتے، دنیا میں اللہ تعالیٰ جلدی سزا نہیں دیتے، دنیا میں مہلت ہی دیتے ہیں، ڈھیل ہی دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ان تحرص علی ہداہم، کہ ایسے کافر جو ایک تو شرک اور کفر کر رہے ہیں، اور شرک اور کفر کر کے اس کا الزام اللہ پر ڈال رہے ہیں، بہانہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں روک رہا تو اس کا مطلب ہم صحیح ہیں، تو ایسے لوگوں کی ہدایت کے پیچھے آپ کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ ان تحرص علی ہداہم، ایسے لوگوں کی ہدایت کی اگر آپ خواہش کریں، ان کی لالچ کریں، چاہیں، تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو ایک مرتبہ گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اللہ تعالیٰ گمراہ کیوں کرتا ہے یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی سمجھ لیں، گمراہی کے بھی کچھ اسباب ہیں اور ہدایت کے بھی کچھ اسباب ہیں۔ گمراہی کے بھی کچھ اسباب ہیں، کچھ ذریعے ہیں کہ جب انسان اس کو اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت گمراہ کرتا ہے۔ گمراہی کے 2 درجے ہیں، ہدایت کے بھی 2 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟
ہدایت کے بھی دو درجے ہیں، گمراہی کے بھی دو درجے ہیں۔ گمراہی کا پہلا درجہ کیا ہے؟ انسان اپنے اختیار سے گمراہی والے راستے پر چلنا شروع کرتا ہے، یہ پہلا درجہ ہے گمراہی کا، کہ انسان اپنے اختیار سے، اپنی چاہت سے، اپنی خواہش سے غلط راستے کو چنتا ہے اور اس پر گمراہی والے راستے پر چلتا ہے اور اس پر جمع رہتا ہے، مسلسل گمراہی، مسلسل کفر، مسلسل شرک، مسلسل نافرمانی کرتا رہتا ہے۔ تو پھر دوسرا درجہ آتا ہے، اللہ کی طرف سے اس پر مہر لگائی جاتی ہے۔ پہلا درجہ انسان خود اختیار کرتا ہے، خود اس راستے پر چلنا شروع کرتا ہے۔ پھر دوسرا درجہ، ایسے ہی ہدایت میں پہلا درجہ کیا ہے کہ انسان اپنی طلب سے، اپنی تڑپ سے صحیح راستے کو چوز کرتا ہے، صحیح راستے پر چلنا شروع کرتا ہے۔ تو پھر دوسرا درجہ آتا ہے ہدایت کا کہ اللہ رب العزت اس کے لیے جنت تک پہنچنا آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں گے، اس کو جمائیں گے، اس کو گمراہی سے، شیطانوں سے، گمراہی کے اسباب سے بچائیں گے اور جنت تک پہنچا دیں گے۔ تو پہلا کام دونوں جگہ انسان ہی کرتا ہے، گمراہی میں بھی پہلا قدم انسان اٹھاتا ہے اور ہدایت میں بھی پہلا قدم انسان اٹھاتا ہے۔ اب گمراہی کے کچھ اسباب ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ پہلے ہی دن پیدا ہوتے ہی کسی بچے کے دل پر مہر لگا دے، اس کو گمراہ کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی اسباب بتائے ہیں گمراہی کے، کہ اللہ تعالیٰ کس کو گمراہ کرتا ہے، کس کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں، جو ظلم کرتے ہیں، شرک کر کے ظلم کرتے ہیں، اپنے آپ پر گناہ کر کے ظلم کرتے ہیں، حرام کام کر کے ظلم کرتے ہیں، یا دوسروں کا حق مار کر کسی بھی طریقے کا ظلم کرتے ہیں، تو ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ تو ایک تو ظلم ہے، گمراہی کا جو سبب ہے اس کا پہلا سبب ایک ظلم ہے کہ انسان ظلم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالموں کو ہم ہدایت نہیں دیتے۔ پھر فسق ہے، انسان دین سے باہر نکل جاتا ہے، دین کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، بغاوت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ بھی قرآن میں ہے، فاسقوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ تو ایک تو ظلم کی، جو ظلم کرتا ہے اللہ اس کو صحیح راستہ نہیں بتاتا، جو فسق کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صحیح راستہ نہیں بتاتا، جو جھوٹا ہے اور کافر ہے اللہ تعالیٰ اس کو راستہ نہیں، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، جو جھوٹا ہے اور کفر کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ اسی طرح جو خیانت کرنے والا ہے، ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، خیانت کرنے والوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اسی طرح حد سے آگے بڑھنے والا، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اور ایک جگہ من ہوا مسرف مرتاب، اللہ ہدایت نہیں دیتا اس شخص کو جو حد سے آگے بڑھنے والا، جھٹلانے والا، یا حد سے آگے بڑھنے والا اور شک کرنے والا۔ تو دیکھیے یہ ہے گمراہی کے اسباب، انسان پہلے ظلم کرتا ہے یا فسق کرتا ہے یا کفر کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے یا حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، تو یہ اسباب انسان اختیار کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت گمراہ کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسے ہی اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتے، پہلے یہ سب جمع ہوتے ہیں، یہ سب اسباب اور ذریعے جمع ہوتے ہیں، انسان ان کاموں کو کرتا ہے اور ایک دو دن نہیں، کئی سالوں تک کرتا ہے، ایک زمانے تک کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت یضل، اس کو گمراہ کرتے ہیں، اور یعنی اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر واپسی کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اب ہدایت کس کو دیتے ہیں؟ تو جو گمراہی کے اسباب ہیں وہ تو چلیے چھوڑیے، ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کے اندر ہو، ظلم ہو یا جھوٹ ہو یا حد سے آگے بڑھنا ہو یا فسق ہو، تو توبہ کریں اس سے، گمراہی کے اسباب ہیں۔ لیکن ہدایت اگر ہمیں چاہیے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ہم ہدایت چاہیے ہمیں اور ہدایت میں آگے بڑھنا ہے، تو ہدایت کس کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہدایت کے بھی کچھ اسباب ہیں، ہدایت کے بھی کچھ اسباب ہیں۔ ہدایت کا ایک سبب ہے مجاہدہ، ہدایت کا ایک سبب کیا ہے؟ مجاہدہ، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے جو ہمارے راستے میں ہمارے لیے مجاہدہ اور مشقت برداشت کرتا ہے، ہم اس کے لیے ہدایت کے راستوں کو کھول دیتے ہیں۔ تو ہدایت کا ایک سبب کیا ہے؟ مجاہدہ، کہ جو مجاہدہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ اسی طرح
جو نبی کی اطاعت کرتا ہے، نبی کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ ان تطیعوہ تہتدوا، سورہ نور میں ہے 18ویں پارے میں، کہ اگر تم نبی کی اطاعت کرو گے، نبی کی بات مانو گے تو تم ہدایت پر آؤ گے۔ تو ہدایت کا دوسرا سبب ہے کہ جو نبی کی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے کہ میرا مالک خوش ہو جائے، ہر چیز میں وہ ہر قدم پر ہر کام میں یہ سوچے گا کہ یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اس سے میرا مالک خوش ہوگا یا نہیں، یہ سوچ سوچ کر جو قدم اٹھاتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، 6 پارے میں اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو اللہ کو خوش کرنا چاہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی خوشنودی کا اتباع کرتے ہیں، ہر کام میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کام سے میرا رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، ہر کام میں یہ سوچ سوچ کر قدم اٹھاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ یہ ہدایت کا تیسرا سبب ہے۔ اسی طرح چوتھا سبب ہے ہدایت کا طلب، جس کے اندر تڑپ ہوگی، کچھ نہ کچھ طلب، کچھ نہ کچھ تڑپ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من اناب، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تڑپ دکھاتا ہے، طلب دکھاتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ چوتھا سبب ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے چنتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، طلب ہوگی جس کے اندر، اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ یہ چوتھا سبب ہے۔ اور ہدایت کا 5واں سبب ہے دعا۔ حدیث قدسی ہے، بہت لمبی حدیث ہے، سنتے رہتے ہیں ہم لوگ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ محرما بینکم فلا تظالموا، میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اس میں لمبی حدیث ہے کہ تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جنات سب جمع ہو کر دعا مانگے اور میں ان سب کی مراد پوری کر دوں تو میرے خزانے میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈالنے سے ہوتی ہے۔ اس میں آخر میں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں۔ فاستہدونی اہدکم، تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تو یہ ہدایت کے اسباب ہیں۔ ہم اگر ہدایت چاہتے ہیں تو ہمیں ہدایت کے اسباب اختیار کریں۔ یہ 5 اسباب ہیں، ان میں سے پورے 5 اسباب اختیار کر لیں یا ایک آدھ کچھ نہ کچھ سبب اختیار کر لیں تو اللہ رب العزت ہدایت دیتے ہیں۔ اور جو ہدایت کے اسباب چھوڑ کر گمراہی کے اسباب اختیار کرتا ہے، ظلم کرے گا، فسق کرے گا، جھوٹ بولے گا، کفر کرے گا، حد سے آگے بڑھے گا، تو جو کفر کے اسباب اختیار کرتا ہے، گمراہی کے اسباب اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ اس لیے سمجھایا گیا ہے تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ پہلے ہی دن کسی کو گمراہ کر دیں، اس کے دل پر مہر لگا دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ انسان گمراہی کے اسباب اختیار کرتا ہے، گمراہی کے جو ذریعے ہیں ان راستوں کو چنتا ہے اور اس پر سالوں گزار دیتا ہے، تب جا کر اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین، اگر آپ ان کی ہدایت کی حرص کریں، ہدایت ان کافروں کو، ظالموں کو ہدایت آپ کی حرص پر، آپ کی خواہش پر نہیں ملے گی، ان کی طلب پر ملے گی، ان کے اسباب اختیار کرنے پر ملے گی، صرف آپ کی طلب پر نہیں ملے گی۔ فإن اللہ لا یہدی من یضل، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس کو جس کو گمراہ کر دے، وما لهم من ناصرین، اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ یعنی اتنی آسان بات نہیں ہے، گمراہی کی بہت قیمت چکانی پڑتی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں گمراہی کی بہت قیمت چکانی پڑتی ہے، ایسا نہیں کہ بس آدمی گمراہ ہو گیا چلو ملحد بن گیا، جیسے کوئی اللہ کو نہیں مان رہا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کا انکار کر رہا ہے کہ کوئی اللہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، تو اتنا آسان نہیں ہے کہ بس وہ زندگی گزار کر چلا جائے گا اور چھوٹ جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص گاڑی میں چل رہا ہے، کوئی شخص 4 ویلر چلا رہا ہے اور راستہ جو ہے 40 گاؤں کا گھاٹ ہے، ویسا گھاٹ والا راستہ ہے، ویسا پہاڑی راستہ ہے،
اس راستے پر کوئی شخص 4 ویلر گاڑی چلا رہا ہے، آزو بازو دیواریں ہیں یا چھوٹی سی کوئی چیز آڑ کے طور پر رکھی ہوئی ہے کہ کہیں گاڑی کھائی میں نہ گر جائے، اوپر پہاڑ سے نیچے نہ گر جائے۔ اب ایسے وقت میں کوئی شخص جو ہے چلاتے چلاتے اپنی آنکھیں بند کر لے، چلاتے چلاتے کوئی شخص آنکھیں بند کر لے کہ مجھے دیکھنا نہیں ہے، مجھے دیکھنا نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ صرف یہ نہیں کہ اس کی آنکھیں بند کرنے سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ اس کی گاڑی جائے گی کھائے میں اور وہ مرے گا، اس کی ہڈیاں ٹوٹے گی، پسلیاں ٹوٹے گی، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ الگ ہوگا۔ تو یہ ایسے ہی گمراہی کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ کوئی شخص گمراہ ہو جائے، گمراہی کے اسباب اختیار کرے، تو یوں نہیں کہ وہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہ بس گزر جائے، جو چاہے مسلمان رہے، جو چاہے کافر رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کتنی بڑی قیمت چکانی پڑے گی، ہمیشہ کی جہنم، ہمیشہ کی آگ۔ یہاں تو انسان چلو گاڑی سے نیچے گر گیا، گاڑی اس کی کھائی میں گر گئی تو ہڈیاں ٹوٹے گی، جسم ٹوٹے گا، موت آئے گی، لیکن وہاں تو موت بھی نہیں ہے۔ یہاں درد سے زیادہ مر جائے گا، مرنے کے بعد تو خیر یہ درد سے چھٹکارا ہے، لیکن وہ درد سے کہاں چھٹکارا ہے؟ جہنم میں جو درد ملنے والا ہے، جو عذاب ہے، جو تکلیفیں ہیں، جو مشقتیں ہیں، تو اس سے کہاں چھٹکارا ہے؟ وہاں موت ہی نہیں ہے۔ یہاں کا درد تو موت پر ختم ہو جاتا ہے، دنیا کا درد موت پر زیادہ سے زیادہ ختم ہو جائے گا، موت سے دنیا کے دردوں سے راحت مل جاتی ہے، لیکن آخرت کے درد سے کہاں چھٹکارا ہے؟ تو اس لیے کہا آخر میں متنبع کیا وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ اگر کوئی گمراہ ہوا، زبردستی اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، سب کچھ نظر آ رہا ہے، اپنی عقل استعمال کر کے وہ صحیح راستے پر آ سکتا تھا، ہدایت پر جا سکتا تھا، اپنی جان بچا سکتا تھا، جنت کا مستحق بن سکتا تھا، پھر بھی اس نے آنکھیں بند کر کے گاڑی چلائی، تو پھر ایسا نہیں ہے آسانی سے چھوٹ جانے والا معاملہ نہیں ہے کہ آسانی سے انسان بچ جائے۔ وہاں کوئی مدد نہیں کرے گا، پھر وہاں اگر جہنم میں کوئی چلا گیا وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کو کوئی نہیں بچائے گا، پھر ان کی کوئی فریاد پوری کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا۔ وہ لوگ اللہ کی قسم کھاتے ہیں سختی کے ساتھ کہ اللہ انہیں مرنے کے بعد زندہ نہیں کرے گا، نعوذ باللہ۔ مشرکین کیا کرتے ہیں؟ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی قسم کھاتے ہیں، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، سخت قسمیں، بہت بڑی بڑی اور سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں لا يبعث اللہ من يموت، اللہ نہیں اٹھائے گا مرنے والے کو، نعوذ باللہ۔ یہ مشرکین قسمیں کھاتے تھے، قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مرنے والے کو نہیں اٹھائے گا۔ بلا وعدن علیہ حقا، کیوں نہیں؟ اللہ کے ذمے یہ وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ اس وعدے کو ضرور پورا کرے گا، یعنی مرنے کے بعد ضرور اللہ زندہ کرے گا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے 5 واقعات بیان کیے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا ہے، مردوں کو زندہ کر کے دکھایا ہے۔ دنیا میں ایسے واقعات بنی اسرائیل کے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ، حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک واقعہ، اور وہ بنی اسرائیل کے 10,000 آدمیوں کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا تھا۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو نکلے موت کے ڈر سے؟ بنی اسرائیل کی ایک بستی تھی، وہاں پر طاعون پھیل گیا، بیماری پھیل گئی، 10,000 لوگ تھے اس بستی میں، تو وہ 10,000 لوگ موت کے ڈر سے وہ بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ 10,000 لوگ، یہ بعض روایتوں میں تو 3 ہے، 5 ہے، 70,000 تک کی روایت ہے، لیکن زیادہ صحیح روایت 10,000 کی ہے۔ 10,000 لوگ تھے، تو وبا پھیل گئی، وہاں بیماری پھیل گئی، تو وہ لوگ موت کے ڈر سے اس بستی کو چھوڑ کر 2 پہاڑوں کے بیچ میں ایک بڑا میدان تھا، وہاں جا کر بس گئے، وہاں جا کر آباد ہو گئے کہ اب یہاں آ گئے، اب یہاں موت نہیں آئے گی۔ تو اللہ رب العزت کو غصہ آیا، اللہ رب العزت کو غصہ آ گیا کہ یہ موت کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں، موت تو میں کہیں بھی دے سکتا ہوں، بیماری سے موت تھوڑی آتی ہے، موت تو اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ جہاں بیماری پھیل جائے وہاں سے بھاگو مت، وہاں سے جاؤ مت،
موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. بیماری سے اگر موت مقدر ہے تو آئے گی, نہیں تو بیماروں کے بیچ میں رہ کر بھی انسان بچ جائے گا. ہم سب الحمدللہ کورونا میں بچ گئے کہ نہیں بچ گئے؟ ہم سب زندہ ہیں, اللہ کا شکر ہے, بچ گئے, موت کے منہ میں سے بچ گئے, ہزاروں کروڑوں لوگ بچ گئے. تو اللہ رب العزت کو غصہ آ گیا, وہ لوگ موت کے ڈر سے بھاگ گئے. تو اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا وہاں پر, اور فرشتے نے 2 فرشتے آئے. وہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں وہ لوگ آباد ہو گئے تھے, تو 2 کناروں پر 2 فرشتے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کچھ آواز نکالی, پورے 10,000 مر گئے. اب آس پاس کے لوگوں کو معلوم ہوا, انہوں نے آ کر دیکھا 10,000 لاشیں ہیں, ان کو کیسے دفن کریں گے, مشکل ہے. تو انہوں نے کیا کیا, بس وہاں پر ایک باڑ لگا دی, ان کی حفاظت کے لیے ایک دیوار وغیرہ چاروں طرف ان کی لاشوں کے. دفن نہیں کیا, ویسے ہی چھوڑ دیا, اور وہاں پر ایک باڑ لگا دی. اب کچھ سالوں کے بعد ثم احیاہم کا لفظ بتا رہے ہیں, کئی سال گزر گئے اس کو, ان کے گوشت ختم ہو گئے, صرف ہڈیاں ڈھانچے وغیرہ رہ گئے تھے. تو وہاں سے ایک نبی کا گزر ہوا, بنی اسرائیل کے ہی ایک نبی کا گزر ہوا. انہوں نے دیکھا کہ اتنے سارے لاشیں ہیں یہاں پر. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا, نبی تو اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں, وہی کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قصہ سنایا. قصہ وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ کچھ لوگ تھے 10,000, یہ لوگ یہاں سے اپنی بستی چھوڑ کر یہاں آ گئے موت کے ڈر سے. تو میں نے یہاں پر فرشتے کو بھیج کر انہیں مار دیا. تو وہ نبی کو رحم آیا, نبی نے دعا کی, اللہ ان کو زندہ کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے زندہ کرنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا نبی کو کہ آپ ان کو آواز دو, آپ ان کو آواز دو. پہلی آواز دو کہ اے ہڈیوں, ایتها العظام البالیہ, اے پرانی ہڈیوں, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک جگہ جمع ہو جاؤ, اپنے اپنے جسم کے پاس جمع ہو جاؤ. تو دیکھتے ہی دیکھتے سب کی ہڈیاں جمع ہو گئی. سبحان اللہ, ہر چیز اللہ کا حکم سنتی ہے. ہمارے لیے تو یہ بے جان چیزیں بے جان ہیں, لیکن اللہ کے حساب سے وہ بھی جاندار ہیں. ہمارے حساب سے بے جان ہے, دیواریں, درخت ہے, پتھر ہے, آسمان ہے, بہت ساری چیزیں ہمارے حساب سے بے جان ہے, لیکن اللہ کے حساب سے تو جاندار ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے وہ ان سے بات کرتا ہے اور انہیں حکم دیتا ہے, وہ سنتے ہیں. تو نبی نے آواز دی, ہڈیاں جمع ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ دوسری آواز دو کہ اے ہڈیوں, اپنا اپنا گوشت اور اپنے پٹھے اعضاء درست کر لو. تو سب گوشت آ کر لگ گیا, گوشت آ کر لگ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تیسرا حکم, ان کو حکم دو کہ اے روحوں, جو جس جسم میں روح تھی وہ روح اس جسم میں آ جائے اللہ کے حکم سے. تو سارے کے سارے اٹھ کر کھڑے ہو گئے, 10,000. اللہ اکبر, 10,000 اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہہ رہے سبحانک لا الہ الا انت, اے اللہ تیری ذات پاک ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو اللہ رب العزت تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کر کے بتایا کچھ واقعات, تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. لیکن مشرکین قسم کھا کر کہتے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ, اللہ کی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ مرنے والے کو زندہ نہیں کرے گا. بلا وعدن علیہ حقا, کیوں نہیں, اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اب اچھا, پھر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ زندہ کیوں کرے گا, یہ ایک سوال ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی آخرت ہے کیوں. تو اس کی وجہ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ, تاکہ اللہ تعالیٰ واضح کر دے ان لوگوں کے درمیان, ان لوگوں کے لیے جو آپس میں اختلاف کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے کون حق پر ہے. ملحدین, جاوید اختر جیسے, اور ایسے ہی جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے, جو لوگ مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے. دنیا میں ہر ایک مسلمانوں سے لڑ رہا ہے, کہ تمہارا یہ حکم کیسا, تمہارے قرآن میں یہ بات کیسی. جو آپس میں جھگڑتے ہیں, اختلافات کرتے ہیں, یہ قیامت کا دن اللہ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ ان اختلافات کے درمیان انصاف ہو جائے. جو حق پر ہے اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کر دے. جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے, اللہ رب العزت ان کو بتا دے کہ دیکھو میں تھا, ہوں اور رہوں گا, میں نے کیسے تمہیں زندہ کر دیا ہے, کیسے آخرت آ چکی ہے, کیسے یہاں پر فیصلے ہو رہے ہیں, کیسے یہاں پر نامہ اعمال تقسیم ہو رہے ہیں, جنت اور جہنم میں لوگ جا رہے ہیں. کیا اب تمہیں یقین آیا کہ نہیں آیا؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ, تاکہ اللہ واضح کر دے ان لوگوں کے لیے جو آپس میں اختلاف کرتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ, اور کافروں کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے.
جو نہیں مانتے اللہ کو نہیں مانتے آخرت کو نہیں مانتے انہیں معلوم ہو جائے کہ ہم جھوٹے ہیں. انہوں نے اتنی بڑی بڑی کانفرنسیں کی, اتنے بڑے بڑے اجتماع کیے, اتنے بڑی بڑی مجلسیں جمائی, لاکھوں کروڑوں خرچہ کر کے کہ اللہ کا انکار کیا جائے, آخرت کا انکار کیا جائے, مسلمانوں اور اسلام کے خلاف سازشیں کی جائے, لیکن وہاں پر جا کر ان کو معلوم ہوگا کہ ہمارا تو سب بیکار گیا, ہم ہی جھوٹے تھے, ہم جھوٹے تھے. وہاں ان کے سامنے حقیقت کھل جائے گی. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا, تاکہ کافر جان لیں, أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ, کہ وہ جھوٹے تھے. اتنی بڑی بڑی مجلسیں جمانے والے اسلام کے بارے میں, اسلام کے خلاف اور اسلام کے عقیدوں کے خلاف, اللہ کے خلاف, اللہ کے سچے دین کے خلاف, آخرت کے خلاف جو مجلسیں جماتے تھے, بڑے بڑے خرچ کرتے تھے, پروپیگنڈے کرتے تھے, چالیں چلتے تھے, پیسے خرچ کرتے تھے, ان لوگوں کو وہاں پر معلوم ہو جائے گا کہ وہ جھوٹے تھے. کتنا افسوس ہوگا کہ سب کچھ گیا, پیسہ بھی گیا, محنت بھی گئی, وقت بھی گیا, عمر بھی, زندگی بھی چلی گئی. اب کیا ہوگا؟ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ, تاکہ کافر لوگ یہ جان لیں کہ وہ جھوٹے ہیں. إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَا أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اب آخرت میں تو زندگی ہے, یقینی بات ہے, اور کیوں ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا کہ فیصلہ انصاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا دن رکھا ہے. انصاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا دن رکھا ہے, تاکہ دنیا میں جنہوں نے اچھے کام کیے ان کو اچھے کاموں کا انصاف بدلہ ملے, برے کام کیے ان کو برے کاموں کا بدلہ مل جائے. اب اللہ کریں گے کیسے, زندہ کیسے کریں گے؟ تو فرمایا انما قولنا لشیء, کسی کام کے کرنے کے لیے ہمارا کہنا کیسا ہوتا ہے؟ اذا اردنا, ہم جب چاہتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں کن, ہو جا, فیکون, وہ ہو جاتا ہے. ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ رب العزت فرمانے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. انسانوں کی ہڈیوں کو اور ان کے جسم کو اور ان کے بکھرے ہوئے ذرات کو جمع کرنا اور اس میں جان ڈالنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. انسانوں کی طرح نہیں ہے وہ کہ ہمارے سامنے ایک میدان ہو اور میدان میں کوئی چیز, چھوٹا سا موتی پھینک دو ریت میں تو ہم سب ڈھونڈنے میں لگیں گے, کئی دن گزر جائیں گے, مل ہی نہیں رہے. اللہ رب العزت کی ذات اس سے پاک ہے. اللہ رب العزت کی ذات ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یا اللہ کے فرشتوں کو ایک ایک انسان کا بال ڈھونڈنا پڑے گا یا ہڈیاں ڈھونڈنی پڑے گی یا گوشت ڈھونڈنا پڑے گا, کچھ بھی نہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. کس بارے میں ہے؟ اللہ نے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اور وہ دوبارہ پیدا کرے گا, اور دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے آسان ہے. دوبارہ پیدا کرنا آسان ہے. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, اللہ کے لیے آسان ہے. دنیا میں کوئی کمپنی کوئی چیز بناتی ہے تو پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے, دوسری مرتبہ آسان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ چیزوں کو پہلی مرتبہ بہت ہارڈ جاتا ہے, اس کو صحیح شکل دینا, اس کو صحیح شیپ دینا اور کامل مکمل بنا دینا بہت مشکل ہوتا ہے. کئی مرتبہ تجربے ہوتے ہیں, کئی مرتبہ فیل ہو کر پھر ایک چیز پاس ہوتی ہے, صحیح بنتی ہے. لیکن ایک مرتبہ صحیح بن گئی پھر اگلی مرتبہ ہزاروں مرتبہ بنانا آسان ہے. تو جب مخلوق کے لیے یہ ہے تو اللہ ہے, اللہ تو اللہ ہے, اس کے لیے تو بہت آسان ہے. تو فرمایا انما قولنا لشیء اذا اردنا, ہماری بات کسی کام کے لیے کہ جب ہم ارادہ کر لیں اس کام کے کرنے کا تو ہم کہتے ہیں ہو جا, وہ ہو جاتا ہے.